اللہ نے ایسی لوگوں کی برائی بیان کی جن کے دل سخت ہو گئے. قرآن میں اللہ کہتا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة. اللہ نے کہا کہ پھر ان کے دل اتنے سخت ہو گئے گویا کہ وہ پتھر ہیں بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے. پھر اللہ نے کہا بعض پتھر سخت ہونے کے بعد بھی ان کے درمیان سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں, وہ پانی کو باہر نکال دیتا ہے. بعض پتھر اللہ کے ڈر سے پہاڑ سے نیچے گر جاتے ہیں. اگر کسی آدمی کا دل سخت ہو جائے نہ اس کے دل سے کبھی رحمت نکلے گی نہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر آئے گا. محترم حاضرین, ایک پتھر آپ اسے لیجئے, آپ بغیر کچھ کیے کیا اس پتھر کو نرم کر سکتے ہیں؟ بغیر اسے توڑے, بغیر اسے پیسے کیا آپ اسے نرم کر سکتے ہیں؟ اسی طرح اس سخت دل کا حال ہے کہ موت کو نگاہوں میں دیکھے گا, مصیبتوں کو دیکھے گا, لوگوں کو تڑپ کر مرتا دیکھے گا, لیکن اس کے بعد بھی وہ نصیحت حاصل نہیں کرے گا کیونکہ وہ دل ایسا سخت ہو چکا ہے. اللہ کی عظمت کیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی اس قدر تعظیم کریں, نہ خود گناہ کریں نہ آپ کا بھائی گناہ کر رہا ہے تو آپ اس کو دیکھیں. ایک مسلمان کی بنیادی غیرت ہے کہ کسی کو گناہ کرتے دیکھے تو آپ جا کر ٹوکیں. اللہ معاف فرمائے, آج بتائیے اتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں, ایک آدمی جو اسی جماعت کا ہوگا, ایک آدمی جو آپ کے ساتھیوں میں سے ہوگا, ایک آدمی آپ کے خاندان سے ہوگا, جا کر بیڑی سگریٹ پی رہا ہوگا, کتنے لوگ جا کر اس کو نصیحت کرتے ہیں. ایک مسلم خاتون, مسلم محلہ ہے, عام محلے میں بے پردگی سے باہر بیٹھی ہے, کتنے لوگ ہیں جا کر اس عورت کو نصیحت کریں کہ اللہ سے ڈر, اللہ تعالیٰ نے تجھے حیا کا حکم دیا. کیا آج ہمارے پاس یہ جذبہ موجود ہے؟ یاد رکھیے, اگر یہ جذبہ ہمارے دلوں سے جا چکا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں. اچھے لوگوں کی صحبت اختیار نہ کرنا, برے لوگوں کی صحبت. آپ کے دوست کون ہے؟ یہ وقت کا ایم ایل اے ہے. آپ کا دوست کون ہے؟ وہ فلاں مالدار ہے. ایک مال والا, ایک کرسی والا, ایک عہدے والا, آپ نے جب ان کو دوست بنایا ہے یہ آپ کو دنیا پرست بنا کر رکھ دیں گے. آپ اپنے گھر میں نعمتیں ہیں, کسی بڑے گھر میں جائیں گے, ان کی نعمتوں کو دیکھ کر آپ اپنی نعمتوں کو حقیر سمجھیں گے. اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ مال دولت اور دنیا کے مسئلے میں کبھی اپنے اوپر والوں کو نہ دیکھو, اپنے نیچے والوں کو دیکھو. آپ کے دوست ہی دنیا پرست ہیں, آپ کے دوست ہی اللہ کے نافرمان ہیں, تو کہاں سے ایسے دوست آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد دلائیں گے؟ اس لیے کہا کرتے دواء قسوۃ القلب قلت الملاقات, کہ اگر آپ کے دوست برے ہیں تو جتنا ان سے کم ملاقات کریں گے اتنا آپ کا دل کم سخت ہوگا. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله سبحانه وتعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. تمام قسم کی حمد و ثنا, بڑائی, کبریائی, تعریف و توصیف اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ساری کائنات کو عدم سے وجود بخشا. درود نازل ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر
جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی اپنی قوموں تک ہادی و رہبر بنا کر بھیجا، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخر نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی گرامی پر، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسی شریعت سے نوازا جو شریعت رات کی تاریکی میں بھی دن کی طرح واضح اور روشن ہے۔ محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد آیت کریمہ پڑھی گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا ایمان والوں کے پاس ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے نرم ہو جائیں، اللہ کے ذکر سے ڈرنے والے بن جائیں، اور اس حق کو دیکھ کر جو حق ہم نے تمہارے پاس اتارا ہے۔ پھر اللہ نے نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اے ایمان والوں، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہیں ہم نے تم سے پہلے کتاب عطا کی تھی۔ جیسے ہی کتاب ملنے کے بعد ایک عرصہ کتاب کے ساتھ رہے تو ان کے دل سخت ہو گئے، یہاں تک کہ وہ دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ محترم حاضرین، یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بے سہارا نہیں چھوڑا ہے۔ اللہ نے ہر وہ چیز ہمیں بتا دی ہے جو دنیا میں ہمیں فائدہ دے سکتی ہے، ہر اس چیز سے ہمیں روک دیا گیا ہے جو دنیا اور آخرت میں ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ اس وقت اتری جس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ڈانٹ لگائی اور کہا کہ ایمان والوں، ہمارا ذکر تمہیں پتہ ہے، ہماری کتاب تمہارے سامنے موجود ہے، کیا ابھی وہ وقت نہیں گزرا کہ اس کتاب کو پڑھ کر ہمارے ذکر کو یاد کر کے، ہمیں یاد کر کے تمہارے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کہ اسلام آ کر صرف 4 سال ہوا تھا، ہم مسلمان ہو کر صرف 4 سال ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ایسے وقت میں ہمیں ڈانٹ لگائی اور کہا کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا۔ اب یہ کون ہے؟ یہ اشارہ کیا جا رہا ہے یہود اور نصارہ کی طرف۔ کہا گیا کہ تم ان کی طرح نہ ہونا جن کو ہم نے کتاب دی، کتاب کو لیا، قبول کیا، لیکن اس کے بعد بھی ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا نہیں ہوا۔ محترم حاضرین، یہ بات ہر انسان کو جاننا چاہیے کہ یہ جو دل اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، جب انسان اس کی حفاظت کو سمجھتا ہے، اس کے حفاظت نہ کرنے کے نقصانات کو جانتا ہے، یقین جانیے آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں اپنے کام کی پرواہ ہے، ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں، گھر کے اندر کیا ہے ہمیں اس کی پرواہ ہے، ہمیں پرواہ ہے کہ ہماری عورتیں کیسی رہتی ہیں، ہمیں اپنے محلوں کی پرواہ ہے۔ جا کر ایسے لوگوں سے پوچھئے کیا آپ کو اپنے دل کی بھی پرواہ ہے؟ کیا آپ کو اپنے دل کی بھی پرواہ ہے؟ اگر کہیں گے کہ دل کی پرواہ ہے تو بتائیے کہ دل کی حفاظت کے لیے آپ نے کیا کیا؟ بچے حفاظت سے رہیں، آپ نے اچھا گھر بنایا، ادھر ادھر نہ گھومیں، اسکول اور ٹیوشن کے لیے انہیں آٹو لگایا، عورتوں کے لیے سہولتیں پیدا کی، اپنے دل کی حفاظت کے لیے آپ نے کیا پیدا کیا؟ محترم حاضرین، اسی بات سے انسان کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اس کا دل کیا ہے اور وہ اپنے دل پر کتنی توجہ رکھتا ہے۔ محترم حاضرین، ضروری ہے کہ انسان اپنے دل کی حفاظت کرے، اپنے دل کے وظیفے کو سمجھے اور کس طرح دل برباد ہو جاتے ہیں اس پر کرے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، کہ تم ان یہود اور نصارہ کی طرح نہ ہونا کہ جب ان کے پاس ہماری نصیحتیں آ گئی۔ نصیحتیں کیا ہیں؟ فطرتی نصیحتیں۔ اپنے ایک آدمی کو، ایک ساتھی کو اپنے نگاہوں کے سامنے مرتا دیکھا، لے جا کر اسے قبر میں دفنا دیا اور اس کی زندگی کو اس کے مرنے کے بعد یاد کیا، لیکن یہ موت بھی اگر تمہیں نصیحت نہ پہنچا سکی۔ کہا کرتے کفا بالموت واعظا، سلف صالحین نے کہا کہ موت سے بہتر انسان کو نصیحت کرنے کے لیے اور کوئی چیز نہیں ہے، لیکن اگر موت بھی انسان کو نصیحت نہ کر پائے تو ایسے آدمی کی زندگی اسے ایسی طرف لے جا رہی ہے جو قیامت کے دن اسے رسوا کرے گی۔ اس لیے اللہ کے نبی سے پوچھا گیا ای الناس شر، اے اللہ کے نبی یہ بتائیے کہ اس روئے زمین میں سب سے برا انسان کون ہے؟ تو آپ نے کہا من طال عمرہ وساء عملہ، آپ نے کہا کہ سب سے برا آدمی اللہ کے نزدیک وہ ہے جس کی عمر بھی لمبی ہے اور اس کے گناہ بھی لمبے ہیں۔ عمر 50-60 سال کی لیکن گناہ 70 اور 80 سال کے، عمر 20 اور 30 سال کی لیکن گناہ 60 اور 70 سال کے۔ اللہ کے نبی نے کہا ایسا آدمی اس روئے زمین کا سب سے برا آدمی ہے۔
محترم حاضرین، آج ہم دیکھتے ہیں کہ دل کی سختی یہ عام ہو چکی ہے۔ دل کی سختی ہوتی کیا ہے؟ دل کی سختی یہ انسان کے دل کا اتنا سخت ہونا کہ اسے ہر جمعہ نصیحت کی جاتی ہے، صبح اور شام اللہ کی یاد اسے دلائی جاتی ہے، موتوں کو دیکھتا ہے۔ اچانک وہ لوگ جو حادثے میں تھے، آرام سے ایسی بس میں سو رہے تھے، کب موت نے ان کو پکڑ لیا، جل کر خاک ہو گئے۔ ایسی چیزوں کو اپنے شہروں میں دیکھتے ہیں، پھر بھی انہیں موت سے ڈر نہیں لگتا، پھر بھی انہیں اپنی آخرت سے ڈر نہیں لگتا۔ انہیں یہ نظر آتا ہے کہ ایک آدمی صحت مند تھا، اب وہ اپنی زندگی کی آخری گھڑیاں ہاسپٹل میں دیکھ رہا ہے۔ ایک آدمی خوشحال تھا، اچانک اتنا قرض آیا کہ دینے والا لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے۔ ایسے لوگوں کو دیکھ کر بھی انسان نصیحت نہیں قبول کرتا۔ یہی تو دل کی سختی ہے۔ محترم حاضرین، آج دل کی سختی ایک ایسی بیماری بن کر ابھری ہے جس کا سیدھا نتیجہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں نرمی نہیں رہی۔ انسان نہ اپنے جسم کے ساتھ نرمی کرتا ہے، نہ انسان اپنے اولاد کے ساتھ نرمی کر رہا ہے، گھر کی عورتوں کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ۔ تصور کریں کہ وہ جانور جو راستے میں چلتے ہیں، انسان اس پر رحم کرنے کے لیے نہیں بنا ہے۔ محترم حاضرین، آج یہ دل کی سختی کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ آپ یاد کر لیجئے، اس بات کو سمجھ لیجئے کہ اس روئے زمین میں جتنی مصیبتیں اللہ نے آسمان سے اتاری ہیں، سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ اللہ انسان کے دل کو سخت کر دے۔ بلکہ سلف صالحین کہا کرتے تھے کہ ایک دروازہ ایسا ہے جس سے ہر گناہ آرام سے انسان کے دل میں داخل ہو جاتا ہے، اس دروازے کو کبھی اپنے دل میں نہ کھولنا۔ پوچھا گیا وہ دروازہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ دروازہ دل کی سختی ہے۔ اگر اللہ کے ذکر سے تمہارا دل سخت ہو جائے، اب تمہارا دل وہ شیطان کی آمشگاہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ صبح و شام قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، رمضان آتے ہی بہترین حافظوں کا انتظام کیا جاتا ہے، قرآن سے نصیحتیں سنائی جاتی ہے۔ کتنے لوگ ان نصیحتوں کو سن کر توبہ کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی اللہ کے سامنے مانگتے ہیں؟ کتنے لوگ حقیقت میں ان واعظ و نصیحت سے فائدہ اٹھاتے ہیں؟ لوگوں کے پاس مال آ گیا ہے، اچھے گھر آ گئے ہیں، جاب ہے، ہر طرح موجود ہے، لیکن اللہ نے لوگوں کے دلوں سے سکون کو غارت کر دیا۔ سب رہ کر بھی وہ سکون نہیں جو سکون ایک وقت میں کبھی ہمارے ان باپ داداؤں کے پاس تھا، جن کے پاس وہ سہولتیں نہیں تھی جو آج ہمارے پاس ہیں۔ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن نماز میں لذت نہیں ملتی، دل کے اندر وحشت ہے، ڈر ہے، اور انسان غلطی کرنے کے بعد قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ دلوں کی سختی کا حال تو یہ ہے کہ انسان اپنی غلطی قبول نہیں کرتا ہے، جو غلطی بتا دے اسے اپنا دشمن سمجھتا ہے، اس کے خلاف لڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ محترم حاضرین، کیا آج یہ ہماری صفوں میں موجود نہیں ہے؟ ایک آدمی جو آپ کے ساتھ احسان کرتا ہے، 50 احسان کر دیے، ایک احسان اس نے نہیں کیا، آپ نے اس کو ظالم سمجھا، آپ نے اسے اپنا دشمن سمجھا۔ غیبت ہو، چغلی ہو، اس کے علاوہ آج ہزاروں برائیاں ہمارے دلوں میں آ کر بس چکی ہیں، اور ان سب کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ دل کی سختی کا ہونا ہے۔ محترم حاضرین، اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ دل کی سختی کے آثار کیا ہے، کسے کہتے ہیں دل کی سختی، بنیادی طور پر علماء نے کچھ مظاہر کا ذکر کیا۔ اگر یہ مظاہر کسی انسان کی زندگی میں پائے جا رہے ہیں، اس کا مطلب اس کا دل سخت ہو چکا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ وہ عبادتوں میں سستی کر رہا ہے، اسے نمازوں کی پابندی نہیں پتا، زکوٰۃ واجب ہو کر 1.5 سال ہو گئی ہے، اب ادا کروں گا، تب ادا کروں گا، اس میں سستی۔ طاقت ہے، صحت ہے، حج کے لیے جا سکتا ہے، لیکن حج کو تاخیر سے کرتا ہے۔ اپنے گھر والوں کو دینے کی طاقت ہے، بیوی نے منع کیا، بچوں نے منع کیا، ہاتھ کو روک کر رکھا ہے، ہر کام میں وہ سستی کر رہا ہے۔ یہ دل کے کیا ہے؟ سختی کی علامت ہے۔ اس لیے وہ دل جو سخت ہو جائے، نہ اس دل میں خشوع آتا ہے، نہ اس دل میں اللہ سے ملاقات کی شوق ہوتی ہے، بلکہ انسان فرائض میں کوتاہی کرتا ہے اور عبادت کو بوجھ سمجھتا ہے۔ فجر کی نماز، وہ نماز جس کی اتنی فضیلتیں بیان کی گئی، اللہ کے نبی نے کہا کہ جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا، منافقوں پر 2 نمازیں بھاری ہیں، جس میں سے ایک فجر کی نماز ہے۔ آج فجر کی نماز یہ بتائیے کس انسان پر بھاری نظر نہیں آتی ہے؟ کتنے لوگ مسجد میں، آج جمعہ ہے، نہا دھو کر آئے ہیں، فجر میں کتنے لوگوں نے باجماعت نماز پڑھی ہے؟ انسان سمجھ لے گا کہ فجر کی نمازیں ہمارے لیے بوجھ بن گئی، وہ نمازیں جو صحابہ کے لیے کبھی کیا ہے؟ شوق کا جذبہ بنتی۔ یہ دل کی سختی کی علامت ہے۔ قرآن کو سنتے ہیں، نصیحتوں کو سنتے ہیں، لیکن ان نصیحتوں سے فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اے نبی اس قرآن کے ذریعے آپ انہیں ڈرائیے جو حقیقت میں ہمارے وعدے سے ڈرتے ہیں، ہمارے ان وعدوں سے جو ہم نے مشرکوں سے کیے، کافروں سے کیے، ظالموں سے کیے، ان وعدوں سے گھبراتے ہیں اور ہماری جہنم کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ محترم حاضرین، دل کی سختی کی ایک علامت یہ ہے کہ انسان
دنیا پر زیادہ توجہ دیتا ہے, اسے آخرت کی پرواہ نہیں ہے. صبح اٹھتا ہے دنیا کمانے کے لیے, شام میں سوتا ہے دنیا کمانے کے لیے. مال سے جتنی محبت ہے اتنی محبت تو اسے اللہ سے نہیں ہے. اس کے علاوہ اللہ کی عظمت دل سے ختم ہے, یہ بھی مردہ دل کی علامت ہے. اللہ کی عظمت کیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی اس قدر تعظیم کریں, نہ خود گناہ کریں نہ آپ کا بھائی گناہ کر رہا ہے تو آپ اس کو دیکھیں. ایک مسلمان کی بنیادی غیرت ہے کہ کسی کو گناہ کرتے دیکھے تو آپ جا کر ٹوکیں. اللہ معاف فرمائے, آج بتائیے اتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں, ایک آدمی جو اسی جماعت کا ہوگا, ایک آدمی جو آپ کے ساتھیوں میں سے ہوگا, ایک آدمی آپ کے خاندان سے ہوگا, جا کر بیڑی سگریٹ پی رہا ہوگا, کتنے لوگ جا کر اس کو نصیحت کرتے ہیں. ایک مسلم خاتون, مسلم محلہ ہے, عام محلے میں بے پردگی سے باہر بیٹھی ہے, کتنے لوگ ہیں جا کر اس عورت کو نصیحت کریں کہ اللہ سے ڈر, اللہ تعالیٰ نے تجھے حیا کا حکم دیا. کیا آج ہمارے پاس یہ جذبہ موجود ہے؟ یاد رکھیے, اگر یہ جذبہ ہمارے دلوں سے جا چکا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ دل کے اندر وحشت کا آ جانا, دل کے اندر انسان کا ہمیشہ ڈر کرا رہنا, جاب کی ڈر ہے, اولاد کی ڈر ہے, گھر والوں کے جانے کی ڈر ہے, ہر ڈر لگی ہے. بیماری کے آنے سے پہلے آنے کی بیماری کا ڈر ہے, بیماری آنے کے بعد اس کے جانے کا ڈر ہے. یہ سارے ڈر دل میں ہے لیکن اللہ کا ڈر دل میں موجود نہیں. یہ دل کی سختی کی علامت ہے. محترم حاضرین, قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت مذمت بیان کی. اللہ نے ایسی لوگوں کی برائی بیان کی جن کے دل سخت ہو گئے. قرآن میں اللہ کہتا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة. اللہ نے کہا کہ پھر ان کے دل اتنے سخت ہو گئے گویا کہ وہ پتھر ہیں, بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے. پھر اللہ نے کہا بعض پتھر سخت ہونے کے بعد بھی ان کے درمیان سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں, وہ پانی کو باہر نکال دیتا ہے. بعض پتھر اللہ کے ڈر سے پہاڑ سے نیچے گر جاتے ہیں. اگر کسی آدمی کا دل سخت ہو جائے, نہ اس کے دل سے کبھی رحمت نکلے گی نہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر آئے گا. محترم حاضرین, ایک پتھر آپ اسے لیجئے, آپ بغیر کچھ کیے کیا اس پتھر کو نرم کر سکتے ہیں؟ بغیر اسے توڑے, بغیر اسے پیسے کیا آپ اسے نرم کر سکتے ہیں؟ اسی طرح اس سخت دل کا حال ہے کہ موت کو نگاہوں میں دیکھے گا, مصیبتوں کو دیکھے گا, لوگوں کو تڑپ کر مرتا دیکھے گا, لیکن اس کے بعد بھی وہ نصیحت حاصل نہیں کرے گا کیونکہ وہ دل ایسا سخت ہو چکا ہے. قرآن میں ایک جگہ اللہ نے کہا فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَاتِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. اللہ کہتا ہے کہ بڑی بربادی ہو ایسے دلوں کی سختیوں کے لیے جو اللہ کے ذکر سے سخت ہیں. اور اللہ نے کہا کہ ایسے ہی لوگ واضح گمراہی میں. بعض سلف صالحین کہا کرتے لا یکون اشد قسوة من صاحب الکتاب اذا قسا, کہتے ہیں کہ ایک کافر ہے, ایک مشرک ہے جسے ایمان نہیں معلوم, توحید نہیں معلوم, لیکن ایک آدمی جسے ایمان پتا ہے, عقیدہ پتا ہے, اخلاق پتا ہے, کہتے ہیں جس کو سب پتا ہے اگر پتا ہونے کے بعد جس کا دل سخت ہو جائے وہ اس دل سے بھی سخت ہو جاتا ہے جو کافر کا دل بھی اتنا سخت نہیں ہوتا. محترم حاضرین, ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ, کہ بہت سارے ایسے تھے کہ ان کے دل سخت ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایسے ہی لوگ فاسق ہیں, ایسے ہی لوگ فاجر ہیں. مثال کے طور پر واضح طور پر کہا جائے کہ جو آدمی اپنے دل کے اندر سختی کو پال لیتا ہے وہ اللہ کی اطاعت سے نکل جاتا ہے. اللہ نے دل کو نرم رکھنے کا حکم دیا, جب آپ نے نرم نہیں رکھا گویا آپ اللہ کی اطاعت سے نکل گئے. محترم حاضرین, اس لیے آپ دیکھیں کہ سلف صالحین اپنے جسموں کو اتنا سوارا نہیں کرتے. آج اتنے آئے ہیں سب نہا دھو کر آئے, سب اپنے کپڑوں پر استری اور عطر لگا کر آئے, گھر سے باہر نکلتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ اچھے نظر آئیں. سلف صالحین کا حال یہ تھا کہ وہ اپنے ظاہر سے زیادہ اپنے دل کو صاف کر کے نکلنا پسند کرتے تھے. وہ اپنے دلوں کا جتنا اہتمام کرتے تھے, اپنے دلوں کی صفائی پر جتنی توجہ دیتے تھے, آج اتنی توجہ ہم اپنے ظاہری جسم پر دیتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث آپ نے نہیں سنی ہوگی. سوال ہے کہ آپ سے بڑھ کر اس روئے زمین میں کوئی صاف دل انسان ہو سکتا ہے؟ آپ سب سے صاف دل انسان تھے, اللہ نے اس بات کی گواہی دی, لیکن یہ صاف دلی ایسے ہی نہیں آئی, یہ آپ کو فری میں نہیں دی گئی, آپ اس کے لیے محنت کرتے تھے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بعض صحابہ کی شکایتیں پہنچتی تھی کہ فلاں نے ایسا کیا, فلاں نے ایسا کیا. تو اللہ کے نبی کہتے کہ رات میں شکایتوں کو سنتا, جب صبح میں گھر سے نکلتا ہوں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنے دل کو تمام لوگوں کی شکایتوں سے پاک کروں.
میں اپنے دل کو تمام لوگوں کی شکایتیں سے پاک کروں. عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی حقیقت میں یہ آخرت کی تیاری کر رہے تھے, کیونکہ جو آدمی روزانہ اپنے دل کو صاف کرنے کی کوشش کرے گا اللہ اس کا ساتھ دے گا, اور جس دن اللہ اسے موت دے گا اس کا دل اس دن صاف ہوگا. اور یہ بات ہم جانتے ہیں کہ وہ آدمی جس کے دل میں میل ہے اور عقیدے کی گندگی ہے, اخلاق کی گندگی ہے, ایسا آدمی کا دل جو میلا ہے, کیا ایسے میلے دل کے ساتھ اگر وہ مر جائے کہ اللہ کے پاس اس کی یہاں قابل قبول عمل ہوگا؟ محترم حاضرین, اس لیے اللہ کے نبی نے کہا اے مسلمانوں خبردار ہو جاؤ, تمہارے جسم میں ایک ایسا حصہ ہے اگر وہ صحیح ہو گیا تمہاری ساری عبادتیں صحیح ہیں. کیا یہ حدیث ہم نے کتنی بار نہیں سنی؟ اگر وہ برباد ہے تو تمہاری ساری عبادتیں برباد ہیں. آپ نے دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ تمہارا دل ہے, وہ تمہارا دل ہے. محترم حاضرین, حسن بصری رحمہ اللہ کہا کرتے حادثو هذه القلوب بذکر اللہ, کہتے کہ یہ جو تمہارے دل ہیں اللہ کے ذکر سے ان کو ہمیشہ باندھ کر رکھو. جس طرح ایک جانور راستہ چھوٹتے ہی فوراً بھاگ جاتا ہے, رسی کٹتے ہی بدک جاتا ہے, اگر اللہ کے ذکر سے اپنے دل کو باندھ کر نہ رکھا, یاد رکھنا یہ بھی بدک جائے گا اور اللہ کی نافرمانی کی طرف چلا جائے گا. امام مالک بن دینار رحمہ اللہ کہا کرتے اذا رأیت قساوة فی قلبک ووہنا فی بدنک, اے ایمان والے اگر دل میں سختی کو دیکھے, جسم میں عبادت کے مسئلے میں سستی کو دیکھے, رزق میں محرومی کو دیکھے, تو جان لے کہ تو اپنی زبان سے ایسی باتیں کہتا ہے جو اللہ کو ناپسند ہے. کیونکہ یہ دل بولتا نہیں ہے, دل کی زبان کیا ہے؟ یہ ہماری زبانیں ہیں. دل میں جو ہوگا زبان اس کو باہر نکالی. آپ اپنی زبان کو سنبھال لیجئے, بیکار باتوں سے اس کو روک لیجئے, یقین جانیے دل کی بھلائی کے لیے بہت بہتر ہے. فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کہا کرتے واللہ لئن علم اللہ انک ترید ان تخرج الآدمین من قلبک, کہتے ہیں خدا کی قسم بس اللہ کو پتا چل جائے. کیا کہتے ہیں فضل بن عیاض رحمہ اللہ علیہ, خدا کی قسم اللہ کو پتا چل جائے کہ تم اپنے دل سے ساری دنیا کے لوگوں کو نکالنا چاہتے ہو, تم اپنے دل میں کسی کی محبت کو نہیں رکھتے, نہ دنیا کی, نہ ماں باپ کی, نہ بیوی بچوں کی, سب کی محبت کو دل سے نکالنا چاہتے ہو, بس اللہ کو اتنا پتا چل جائے, کہتے خدا کی قسم تم دعا مانگو گے اللہ اس کو ضرور قبول کرے گا. کیا اللہ تعالیٰ ایسے دل سے دعا کو قبول کرے گا جس دل میں اللہ کی محبت نہیں؟ تصور کریں کہ آپ دنیا سے جتنی محبت کرتے ہیں, اپنی آل و اولاد سے, اپنے مال سے جتنی محبت کرتے ہیں, کیا اتنی محبت یا اس سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ کے تعلق سے آپ کے دل میں ہے؟ کیسے اس دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے دعاؤں کو قبول کرے گا؟ محترم حاضرین, دل کی سختی کے کچھ اسباب ہیں جن اسباب کی بنیاد پر دل سخت ہوتے ہیں. سب سے پہلے بکثرت گناہ کرنا. انسان جتنا گناہ کرے گا اس کا دل اتنا کالا ہوتا جائے گا. بڑی مشہور حدیث ہے, ایک گناہ کرتا ہے ایک سیاہ نقطہ دل پر پڑ جاتا ہے, دوسرا تیسرا, جتنے گناہ زیادہ ہوتے گئے دل یہاں تک کہ سخت ہو جاتا ہے, دل پر اللہ مہر لگا دیتا ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ دل انسان کا مر جاتا ہے. دوسرا, اللہ کے ذکر سے غافل ہونا. آپ اللہ کو یاد نہ کریں, صبح اٹھے آپ نے اللہ کو یاد نہیں کیا, شام ہوئی آپ نے یاد نہ کیا, گھر میں بیٹھے ہیں, داخل ہو رہے ہیں, کھانا کھا رہے ہیں, یہاں تک کہ اپنی بیوی سے اپنی فطری ضرورت پورا کرنے گئے تب بھی آپ نے اللہ کو یاد نہیں کیا. یاد رکھیے یہ انسان کو غفلت کی طرف لے جائے گا. اس لیے کہا گیا, اللہ تعالیٰ نے ایک غافل قوم کے بارے میں کہا لہم قلوب لا یفقہون بہا, کہ ہم نے ایسے غافل لوگوں کو دل تو دے رکھے ہیں مگر یہ دل سے کبھی سمجھتے نہیں ہیں. پھر آیت کے آخر میں کہا گیا وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ, اور جن کو دل دیے گئے مگر جس سے وہ اللہ کو یاد نہیں کرتے, ایسے ہی دل غافل ہیں. محترم حاضرین, ہم ایک دوسرے کو زندہ سمجھتے ہیں کہ ہم زندہ ہیں, چل رہے ہیں, لیکن حقیقت میں کیا آپ کو پتا ہے اللہ کے نزدیک زندہ کون ہے؟ حدیث کے اندر کہا گیا کہ الذی یذکر رب والذی لا یذکر, کہ وہ آدمی جو اللہ کو یاد کرتا ہے, جو یاد نہیں کرتا, اس کی مثال اللہ کے نزدیک زندہ اور مردہ کی طرح ہے. جس نے صبح شام کے اذکار پڑھی, جس نے فجر کی نماز پڑھی, آ کر جمعہ کی سنتیں پڑھی, جمعہ کے بعد دعاؤں کا اہتمام کرے گا, وہ آدمی اللہ کے نزدیک زندہ ہے. اور جو یہ نہیں کرتا وہ مردہ ہے, اور مرداؤں سے دعائیں اللہ قبول نہیں کرتا ہے. مردہ اس آدمی کی طرح ہے کہ ظلم ہو, جلا دیا جا رہا ہو, مردہ کچھ نہیں کہتا. اس آدمی کا ایمان بھی مردہ ہے جو اللہ کو یاد نہیں کرتا. کیا مردوں کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ سنتا ہے؟ محترم حاضرین, ضروری ہے کہ اللہ کے ذکر سے انسان کبھی غافل نہ ہو. محترم حاضرین,
ایک بڑا اہم مسئلہ دنیا کی محبت ہے. جس انسان کے دل میں دنیا کی محبت آ جائے یہ دل کی سختی کی ایک بڑی وجہ ہے. اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جا کر موت کو یاد کیا کرو. جب تمہیں دنیا کی نعمت ملے موت کو یاد کرو, کیونکہ یہ موت کیا کرتی ہے, یہ دنیا کی ہر لذت کو کاٹ کر ختم کر دیتی ہے. اس کے علاوہ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار نہ کرنا, برے لوگوں کی صحبت. آپ کے دوست کون ہے؟ یہ وقت کا MLA ہے. آپ کا دوست کون ہے؟ وہ فلاں مالدار ہے. ایک مال والا, ایک کرسی والا, ایک عہدے والا, آپ نے جب ان کو دوست بنایا ہے یہ آپ کو دنیا پرست بنا کر رکھ دیں گے. آپ اپنے گھر میں نعمتیں ہیں, کسی بڑے گھر میں جائیں گے, ان کی نعمتوں کو دیکھ کر آپ اپنی نعمتوں کو حقیر سمجھیں گے. اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ مال دولت اور دنیا کے مسئلے میں کبھی اپنے اوپر والوں کو نہ دیکھو, اپنے نیچے والوں کو دیکھو. آپ کے دوست ہی دنیا پرست ہیں, آپ کے دوست ہی اللہ کے نافرمان ہیں, تو کہاں سے ایسے دوست آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد دلائیں گے. اس لیے کہا کرتے دواء قسوۃ القلب قلت الملاقات, کہ اگر آپ کے دوست برے ہیں تو جتنا ان سے کم ملاقات کریں گے اتنا آپ کا دل کم سخت ہوگا. اس کے علاوہ زیادہ کھانا پینا لباس بیجا فضول خرچی, یعنی دنیا میں ہمیں جو چیز ضروری ہے ضرورت سے زیادہ چیزوں کا استعمال. اللہ معاف فرمائے, امام مالک بن دینار رحمہ اللہ کہا کرتے لصاحب قسوۃ القلب, کہ ایک آدمی جو دل کی سختی کی علامت لے کر آیا, کہنے لگا کہ میرا دل سخت ہے. مالک بن دینار رحمہ اللہ نے کہا ادمن الصیام, کہا کہ اب تم برابر روزے رکھنا. پھر کہا کہ اگر روزے رکھنے کے بعد بھی تمہارا دل سخت ہو جائے تو رات میں قیام اللیل کرنا, نیند کو چھوڑ دینا. اس کے بعد بھی تمہارا دل سخت ہو جائے تو کھانے کو کم کر دینا. جب ایک آدمی پیٹ بھر کر کھائے گا, جب ایک آدمی خوب سوئے گا, جب ایک آدمی اپنے ہر ضرورت کو پورا کرے گا, وہ کہاں سے اللہ کو یاد کرے گا. اس لیے بنیادی طور پر ایک آدمی جو مظلوم ہے, مقہور ہے, ایک آدمی جو محتاج ہے, جتنا وہ اللہ کو یاد کرتا ہے پیٹ بھر کر کھا کر آرام سے سونے والا اللہ کو یاد نہیں کرتا. اس لیے اپنے آپ کو مال ہونے کے بعد بھی ایسا مظلوم بنائیں, مال ہونے کے بعد بھی اپنے آپ کو بھوکا رکھیں, کھانا ہونے کے بعد بھی اپنے آپ کو تنگ دست بنا کر رکھیں, تب جا کر اللہ کی آپ عبادت کرنے والے سے ہو جائیں گے. ابن قیم رحم اللہ نے کہا کہ دل کو برباد کرنے والی 5 چیزیں, پہلی چیز کیا ہے؟ زیادہ ملاقات. آپ کے دوست دنیا دار ہیں, کرسی دار ہیں, عہدے پرست ہیں. آپ کے دوست یہ اللہ کو یاد کم, لوگوں کو یاد کرنے والا زیادہ ہیں. ایسے لوگوں سے دوری اختیار کرنا. دوسرا, ہر خواہش کو پورا کرنا. تیسرا, اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے تعلق بنانا. زیادہ کھانا, زیادہ سونا. کہتے ہیں کہ یہ 5 چیزیں انسان کے دل کو برباد کر دیتی ہیں. اپنی سینوں پر ہاتھ رکھ کر بتائیں, آج جو مجلسیں ہماری ہیں, ایک دوست اکٹھا ہوتے ہیں, گھر کے اندر سب اکٹھا ہوتے ہیں, مجلسوں میں اکٹھا ہوتے ہیں, مسجدوں کے بعد جلسے ہوتے ہیں. بتائیے تو صحیح, کیا ہماری مجلسیں غیبتوں سے پاک ہیں؟ کیا ہماری مجلسیں دنیا کی سیاست سے پاک ہیں؟ کیا ہماری مجلسیں اپنی غم خاری کو بیان کرنے سے پاک ہیں؟ اگر ہماری مجلسیں ایسی ہیں جہاں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا ہے, اگر ہماری مجلسیں ایسی ہیں جہاں نبی پر درود نہیں بھیجا جاتا ہے, اللہ کے نبی نے کہا ما جلس قوم مجلسا لم یذکرون اللہ فی. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اگر کوئی قوم ایک دوستی کی میٹنگ کرتی ہے, ایک جلسہ اختیار کرتی ہے, وہاں پر نہ اللہ کو یاد کیا جاتا ہے, نہ نبی پر درود بھیجا جاتا ہے, ایسی مجلس کیا ہے؟ قیامت کے دن نقصان اٹھانے والی مجلسوں میں سے ہوگی. تو ہر وہ ساتھی, آپ کا ہر وہ دوست جو اللہ کے مسئلے میں آپ کو یاد نہیں دلاتا, اس آدمی کو چھوڑ دیجئے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں کہا الا قاموا عن مثل جیفۃ الحمار, کہ اگر کوئی آدمی اکٹھا ہو, دوستوں کے ساتھ ملے, نہ اس نے اللہ کو یاد کیا, نہ آپ نے درود پڑھا, تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جس طرح اگر یہ گدھا مرا ہوا ہو, اس کا گوشت کھانے کو جتنا آپ ناپسند کرتے ہیں, اس سے زیادہ اس مجلس کا گناہ دیکھ کر آپ قیامت کی ناپسند کریں گے. محترم حاضرین, اس لیے ضروری ہے کہ آپ نے وہ قرآن کی آیت نہیں سنی, یومئذ تحدث اخبارہا, کہ زمین اپنے خبروں کو نکال کر رکھے گی. امام قرطبی کہتے ہیں جس زمین پر بیٹھ کر لوگوں نے غیبتیں کی تھی, جس زمین پر بیٹھ کر لوگوں نے چغلیاں کی تھی, جس زمین پر بیٹھ کر لوگوں نے اپنے بھائی کو نقصان پہنچایا تھا, یہ زمین ہر خبر کو نکال کر اللہ کے سامنے رکھ دے گی. یہ زمین گواہی دے گی. محترم حاضرین, ضروری ہے کہ اپنی مجلسوں کو گناہوں سے پاک کیا جائے. جب ملے ایک دوسرے کو کیا ہے؟ نصیحت کریں. ایک وقت تھا, سلف صالحین کا زمانہ, صحابہ کا زمانہ تھا, جب کوئی ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تو کہتے اتق اللہ, کہ تو اللہ سے ڈر. جیسے ہی کہا جاتا اللہ سے ڈر, یہ دونوں رونے لگ جاتے. نصیحت کرنے والا, نصیحت سننے والا. آج کسی آدمی سے جا کر کہیے اللہ
سے ڈر، وہ پلٹ کر کہتا ہے تجھے مجھ سے کیا، تو خود اللہ سے ڈر۔ آج دلوں کے حال ایسے ہو گئے۔ محترم حاضرین، اس دل کی سختی کا علاج کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ توبہ کرنا، استغفار پڑھنا، یہ پہلا علاج ہے۔ دوسرا علاج کیا ہے؟ جم کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا، صبح شام یاد کیجئے، کھڑے بیٹھے یاد کیجئے۔ امام معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہا کرتے ما شیء انفع للقلب من ذکر اللہ، کہ اللہ کے ذکر سے بڑھ کر دل کو کوئی دنیا کی چیز فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ اس کے علاوہ قرآن پڑھیں تو تدبر کے ساتھ پڑھیں۔ آج بڑی مصیبت یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو قرآن پڑھنے آتا ہے لیکن قرآن کا معنی نہیں معلوم، قرآن کا مفہوم نہیں معلوم، وہ قرآن سے کبھی نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ قرآن کو پڑھنے کے کئی اہداف ہیں، ایک ہدف کہ تلاوت کی نیت سے پڑھا جائے، ایک ہدف کہ قرآن کو سمجھنے اور دل میں اللہ کا ڈر پیدا کرنے کے لیے پڑھا جائے۔ اللہ معاف فرمائے، رمضان کے مہینے کے علاوہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو خود سے قرآن کا مطالعہ، قرآن پر غور کرنے کے لیے پڑھتے ہیں۔ اس لیے سلف صالحین کہا کرتے اس امت کے اندر سب سے پہلی بدعت جو آئی وہ یہ تھی کہ لوگ قرآن کو بغیر تدبر کے پڑھنے لگے، قرآن کو انہوں نے صرف تلاوت بنا لیا۔ یقین جانیے جب تک انسان قرآن کو تدبر کے ساتھ نہیں پڑھے گا اس کے دل میں نرمی نہیں آ جائے گی۔ اس کے علاوہ قبروں کی زیارت کرنا، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر اس امت میں کون نیک گزرا ہے؟ آپ سب سے نیک تھے۔ اس کے بعد بھی اللہ نے آپ کو کیا کہا؟ اللہ نے آپ کو حکم دیتے ہوئے کہا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے ساتھ رکھا کیجئے جو صبح شام اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہیں، رسول ہیں، ساری فضیلتیں ہیں، اس کے بعد بھی نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کا حکم آپ کو دیا گیا تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہمیں نیک لوگوں کی اتنی ضرورت ہے۔ اللہ معاف فرمائے وہ علماء جن کی مجلسوں میں بیٹھنے سے آپ کو نصیحتیں ملتی ہیں، لوگ علماء کی مجلس سے دور بھاگتے ہیں۔ اگر کوئی علماء کی مجلس میں بیٹھتا ہے تو ان کو ڈانٹا جاتا ہے۔ اللہ رحم فرمائے کہ بس کیا ہے، آج حالات ایسے ہیں۔ اس کے علاوہ دل کو نرم کرنا چاہتے ہیں، آپ کمزوروں کے ساتھ احسان کریں، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیریں، قیام اللیل کریں، نوافل پڑھیں، اور مرنے کے بعد آپ کے ساتھ کیا ہوگا اس پر تصور کریں۔ حسن بصری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے قبرستان میں جایا کرتے، بیٹھ جاتے اور اپنے اوپر تصور کرتے کہ اگر میں اس قبر کے نیچے ہوتا، ایک دن دفن ہوا ہوتا، کون سی چیز مجھے فائدہ پہنچاتی؟ کیا میرے گھر والے آتے؟ کیا میری وہ بیوی جو دنیا میں اتنا خیال کرتی کیا قبر میں میرا خیال کرنے آتی؟ وہ میرے بیوی بچے جن کے لیے میں نے اپنی زندگی کو گزار دیا، کیا وہ میرے یہاں مددگار بنتے؟ انہیں یاد آتا کہ قیام اللیل میری یہاں مدد کرتا ہے۔ تو کہتے کہ اپنی بیوی بچی دنیا سے زیادہ ان کا حق ادا کرو لیکن اللہ کے حق کو بھی نہ بھولو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس دل کی سختی جیسے بیماری سے بچائے، دل کو نرم کرنے والے اعمال کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں گناہوں کی معافی مانگنی، اللہ کو بکثرت یاد کرنی، اس کا استغفار کرنے والوں میں سے بنائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔